اس وقت سیاسی استحکام جو ہے وہ سب سے بڑی ضرورت ہے. سیاسی استحکام آئے گا تو اس کے ساتھ معاشی استحکام آئے گا. آپ کو تو یاد ہوگا کہ جب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا جو جھٹک دیا گیا. آپ کو یاد ہے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ میں ہاتھ بڑھاتا ہوں اور آپ کے ساتھ یعنی آپ کی عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چارٹر آف اکانومی کر لیں اور آپ ملک کی ترقی کو سیاست کی آڑ میں نہ لے کر آئیں. ملک کی ترقی ہونے دیں, آپس میں تو ہماری نوک جھوک چلتی رہے گی, تو ہم اپوزیشن کے طور پہ ہاتھ بڑھا کے آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. تو خان صاحب نے جھٹک دیا. اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پہلی تقریر میں کہا کہ اللہ کسی کو ایسا دن نہ دکھائے جب وہ اپنے والد کی تدفین میں شرکت نہ کر سکیں یا والدہ کی تدفین میں ایک مناسب انداز میں غمی میں شرکت نہ کر سکیں یا زندگی کے آخری لمحوں میں اپنی بیگم کا ہاتھ نہ تھام سکیں. یہ چھوٹے گھاؤ نہیں ہیں, لیکن ملک کی مفاد میں میں ان سب کو پیچھے رکھ کے آگے بڑھتا ہوں. ملک کی مفاد میں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس تمام گھاؤ ہونے کے باوجود ہم آگے بڑھیں گے اور مل جل کے اپوزیشن کے ساتھ ملک کے اوپر مرہم رکھیں گے اور ملک کو آگے بڑھائیں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس وقت الیکشن کے ریزلٹس آئے ہمارے لیے آپ کو معلوم ہے وہ ڈس اپوائنٹنگ تھے. ہمارا خیال تھا کہ ہمیں 90 سے لے کے 105 110 سیٹیں مل جائیں گی. ہمارے جتنے مبصرین ٹیلی ویژن پہ آ رہے تھے, جتنے سرویز آ رہے تھے, ان سب کے مطابق اتنی سیٹس ہمارا خیال تھا ہمیں ملیں گی. مگر ہم عوامی رائے کا احترام کرتے ہیں, ہمیں اتنی سیٹس نہیں ملی. اور جب نہیں ملی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کہا؟ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ اگر سنی اتحاد یعنی پی ٹی آئی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر وہ یہ کہ ان کی میجورٹی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں تو وہ آئیں اور وہ حکومت بنائیں اور ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. یہ تھا فیصلہ اس وقت کا. اور پھر اس فیصلے کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے پیپلز پارٹی نے بڑا اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے ٹیلی فون کر کے خورشید شاہ صاحب نے جو دعوت ہمیں دی تھی اس سے وہی دعوت ہم سے پہلے پیپلز پارٹی کو دی اور یہ کہا کہ اگر آپ حکومت بنانا چاہیں تو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہے, تو آپ حکومت بنا لیں. اب میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں, سوال آپ کے توسط سے عوام سے پوچھتا ہوں, جب آپ کے پاس ہم ووٹ لینے آتے ہیں تو ہم کیا کرنے آتے ہیں؟ ہم یہی کہنے آتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ہم پہ اعتماد کیا, اگر آپ نے ہمیں ووٹ دیا تو ہم آپ کی مصیبتوں کا حل تلاش کریں گے. اگر ہمیں لیڈرشپ ملی تو ہم عوامی مسائل کو حل کریں گے, غربت کو مٹائیں گے اس ملک سے, ان لوگوں کو بچیوں کو جو سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں انہیں نوکریاں دیں گے. تو کیا یہ فرض نہیں تھا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ میجورٹی میں تھے کہ وہ حکومت بناتے؟ اور جس طرح ہم آگے آ کے عوامی اس مشکل وقت میں عوامی مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ بھی آگے آ کے کیا ان کی سیاست صرف یہ ہے کہ گرا دو, جلا دو, آگ لگا دو, بس یہی سیاست ہے؟ یعنی اگر آپ کو مل گئی ہے میجورٹی تو آئے نا. یا تو پیپلز پارٹی آپ کو نہ کہہ رہی ہو یا پیپلز پارٹی آپ کو کہہ رہی ہو کہ آدھی ہمیں وزارتیں دے دیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, مگر اس کے باوجود کوئی تعمیری سیاست, مثبت سیاست پی ٹی آئی نے نہیں کی. اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم وہی کہیں گے کہ آج ہم یہ سامنے آ جائیں گے پروونشل اسمبلی کے, کل ہم فلاں چوک میں آ جائیں گے. بھئی آپ چوک میں ضرور آئیں, لیکن آپ پھر یہ کیوں کہتے ہیں ہمارے پاس میجورٹی ہے؟ اور اگر میجورٹی لیتے ہیں, عوام آپ کو ٹرسٹ کرتے تو کیوں آ کے ان کے مسائل آپ حل نہیں کرتے؟ ابھی بھی اگر آپ نے اسمبلیز میں اوتھ اٹھایا ہے تو اوتھ اٹھایا ہے نا, تو اس اوتھ کی پاسداری کرتے ہوئے اسمبلی کے اندر جو معاملات ہیں ان کو آگے بڑھائیں, لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو حل کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا سوال ہے. ہماری طرف سے بھی اگر کسی جگہ پہ جھول ہے تو ہمیں اس کو کم کرنا چاہیے. اگرچہ پرائم منسٹر صاحب نے تو پھر کچھ دن پہلے کہا کہ میں پھر آپ نے میرا ہاتھ جھٹکا, پہلی تقریر میں ہاتھ جھٹکا, میں پھر آپ کے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہوں. مگر بھائی آپ کتنی دفعہ ہاتھ بڑھائیں گے؟ ہم قدم بھی بڑھا رہے ہیں, ہاتھ بھی بڑھا رہے ہیں, مگر کچھ پیش رفت تو دوسری طرف سے بھی ہونی چاہیے نا. کچھ ذمہ داری تو پی ٹی آئی کی بھی ہے کہ وہ آگے آئے اور یہ جس چیز کو آپ سیاسی اسٹیبلٹی کہہ رہے ہیں اور اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. ایک سیکنڈ میں آپ نے امیر اور غریب کا جو گیس کا بل ہے وہ الگ الگ کر دیا ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے, لیکن ابھی ہم نے دیکھا نومبر سے لے کے اب تک 3 بار گیس کی قیمتیں بڑھائی جا چکی ہیں اور دوبارہ بڑھانے کے لیے 250% تک شاید اس کی سماعت بھی باقاعدہ طور پہ ہو چکی ہے. پیٹرولیم کی قیمتیں پرسوں بڑھی ہیں. کیا مہنگائی میں کمی کے لیے کس طرح سے آپ کریں گے؟ جی ابھی تو مجھے آئے ہوئے آپ کو معلوم ہے یہ کچھ ہفتے ہوئے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی جس چیز کا ذکر کیا یہ میرے دل کے سب سے قریب ہے, اور سب سے زیادہ اہم چیز میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر قیمتیں بین الاقوامی منڈی میں بڑھتی بھی ہیں تو غریب آدمی کو کیسے اس بڑھت سے بچایا جائے. تو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو کہا تھا کہ 0.9
ہیکٹا میٹر کیوب، یعنی اگر کسی گھر میں 1 یا 2 چولہے جل رہے ہیں کوئی 6, 7, 8 گھنٹے کے لیے 3 دفعہ گھر میں کھانا بنانے کے لیے، اور جو سرد علاقے ہیں ان میں اگر 1 یا 2 گھنٹے شام کو کوئی 1 برنر والا ہیٹر بھی جل رہا ہے تو ان کے اوپر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے. اس سے زیادہ ہمارے لیے بچانا امپاسبل ہو جاتا ہے، بیکاز یہ جو نمبر میں نے آپ کو دیا ہے، وہ لوگ جو چلاتے ہیں چولہے جلاتے ہیں اور 1 آدھ گھنٹہ شام کو بہت سرد علاقوں میں ہیٹر چلاتے ہیں، یہ ملک کی 60% آبادی ہو جاتی ہے. تو اس سے زیادہ جب ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکنامکلی ہم بالکل کلیپس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سرکولر ڈیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیگر مسائل ہمارے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو جو بھی قیمت کا اگر کوئی بوجھ آتا ہے ہمارے اوپر تو یہ ہم انشاءاللہ بھرپور انداز میں پوری کوشش کریں گے کہ جن لوگوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا جو اس ملک کی 60% سے زیادہ کی آبادی ہے ان کو دوبارہ سے پروٹیکٹ کیا جائے. اور جو پچھلے آئے ہیں وہ گیس کے بل آئے ہیں، میں ایک تنقیدی جائزہ میں نے اوگرا کو درخواست کی ہے، اور ایک بین الاقوامی بہت بڑی کنسلٹنگ کمپنی جو ہے آڈٹ کی جو کرتی ہے اس کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ دونوں سوئی کمپنیز کا کمپلیٹ آڈٹ کرے. اور اوگرا کے چیئرمین کو میں نے خود یہ درخواست کی ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے انہوں نے نئی تجاویز رکھی ہیں SSGC نے اور SNGPL نے، جو 2 سوئی کمپنیز ہیں جس میں زیادہ بڑھت کا دوبارہ مطالبہ کیا گیا ہے، اس کا کمپلیٹ آڈٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں دعویٰ کیا گیا ہے، کس بنیاد کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے. تو وہ جیسے ہی وہ آڈٹ کا رزلٹ ہمارے پاس اوگرا اور بین الاقوامی جو ایک آڈٹ کمپنی ہے دونوں کا آئے گا تو میں آپ کے سامنے دوبارہ وہ آڈٹ کی رپورٹ لے کر حاضر ہوں گا.